تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسجد اقصیٰ جانے اور جڑی بوٹیوں کے نئے نئے پیدا ہونے کے بعد ان کے خواص دریافت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ آخر وقت تک جاری تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری دور آیا تو اسی طرح معمول کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے اور وہاں پر آپ نے ایک عجیب و غریب قسم کا پودا دیکھا جو اس سے پہلے مسجد اقصیٰ میں کبھی نہیں اگا تھا۔ اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس کے خواص پوچھتے ہیں۔ ہم چنی روزے سلیماں از قضا، شد بعادت مسجد اندر اے فتح۔ اے نوجوان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسے کہ عادت تھی اور عادت کے مطابق وہ مسجد کے اندر گئے، اور ایک روز وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نو گیا ہے دید اندر گوشے، رستہ بروے دانہ ہم چون خوشے۔ مسجد کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں ایک نئی جڑی بوٹی اگی ہوئی دکھائی دی، بالکل وہ خوشے کی طرح، ایئر آف کارن کی طرح اگی تھی اور اس کے اوپر دانے لگے ہوئے تھے۔ دید بس نادر گیا ہے سبز تر، میر ابوداں سبزیش نور از بسر۔ تو انہوں نے چونکہ بہت ہی کم دکھائی دینے والی جڑی بوٹی تھی اور وہ بھی مسجد اقصیٰ میں پہلی بار اگی تھی، تو آپ نے بڑے غور سے اس کو دیکھا اور اس کی جو ہریالی تھی، ہراپن تھا، وہ آنکھوں کو بہت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ہر طرف دیواروں کے اوپر وہ پھیل گئی تھی۔ پس سلامش کرد در حالاں حشیش، او جوابش گفتو بج گفت اس خشیش۔ جیسے ہی آپ اس جڑی بوٹی کے پاس، اس پلانٹ کے پاس پہنچے تو اس پلانٹ نے آپ کو سلام کیا، تو حضرت سلیمان نے اس جھاڑ کے سلام کا جواب دیا اور کافی چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہر ہو گئے۔ گفت نامت چیست برگو بے دہاں، گفت خرو بست اے شاہ جہاں۔ اب حسب معمول اس جھاڑ سے، اس پلانٹ سے آپ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تجھے کیا کہتے ہیں؟ تو اس پودے نے کہا کہ اے عالم کے بادشاہ، مجھے خروب کہتے ہیں، میرا نام خروب ہے۔ خروب کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے انگریزی میں کیرب کیا ہے، اور چونکہ بالکل ملتا جلتا نام ہے کیرب، اور اسپینش میں اس کو الگیروبو کہتے ہیں، تو الگیروبو اور خروب ملتا ملتے نام ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو کیروب سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کیروب پلانٹ ہوتا ہے وہ جنگلی جھاڑ نہیں ہے، بلکہ اس کی باضابطہ پلانٹیشن کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو مولانا روم جس جھاڑ کا یا جس پودے کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک جنگلی ہے جس سے دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ دیواروں میں آپ کی خواہش اور کوشش کے بغیر اگ جاتے ہیں، اور جب وہ اگ جاتے ہیں تو بری طریقے سے پھیل جاتے ہیں دیوار کو، اور دیواروں کو کبھی کبھار ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اس پودے کی طرف آپ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اس پودے نے کہا کہ میرا نام خروب ہے۔ گفت اندر تو چے خاصیت بوت، گفت من رستم مقام ویراں شود۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری خاصیت کیا ہے، بتا، تیرے اندر اچھائیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تیرے بارے میں تفصیل سے بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں جہاں پر اگ جاتا ہوں تو مکانوں کو ویران کر دیتا ہوں، دیواریں گرا دیتا ہوں اور مکانوں کو ویران کر دیتا ہوں۔ من کی خروبم خراب منزلم، ہادم بنیاد ای آب و گلم،
میں چونکہ خروب ہوں، مجھے خروب کہا اسی لیے جاتا ہے، خراب سے بنا ہے خروب، خراب کر دینے والا، تو میں مکان کی خرابی ہوں، اور میں پانی اور مٹی سے بنی ہوئی عمارتوں کو ڈھا دینے کا کام کرتا ہوں، گرا دینے کا کام کرتا ہوں۔ پس سلیماں آزماں دانست زود کہ اجل آمد سفر خواہد نمود۔ اس پودے کے اس طرح کے جواب کو سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب وہ آخرت کا سفر کرنے والے ہیں۔ اب کیوں سمجھا آپ نے ایسا، اس کی صراحت بعد میں آئے گی۔ گفت تامن ہستمی مسجد یقین در خل نایت ز آفات زمین۔ تو انہوں نے دل ہی دل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں تب تک اس مسجد کو خرابی نہیں آ سکتی، زمین کی کوئی آفت اس مسجد پر نہیں آ سکتی۔ اب جب ایک ایسا پودا اگا ہے جو مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار بننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ تاکہ من باشم وجود من بوت مسجد اقصیٰ مخلل کے شوت، اور جب تک میں ہوں اور جب تک میرا وجود ہے، مسجد اقصیٰ تو تباہ نہیں ہو سکتی۔ پس خرابی مسجد ماں بے گماں نبوت اللہ بعد مرگ ماں بداں۔ تو یقیناً مسجد کی جو تباہی ہے اب شروع ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام میرے مرنے کے بعد ہونے والا ہے، اور یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ مسجدستاں دل کے جسمش ساجدست یار بدخروب ہر جا مسجدست۔ اب یہاں پر آپ اپنے ارشادی انداز میں واپس آ رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کا جسم نمازی ہے اس کا دل مسجد ہے۔ جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے اس کا دل مسجد ہوتا ہے، اور جس جگہ بھی مسجد ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی خروب اگ آ رہا ہو تو سمجھو کہ وہ اس کا برا دوست ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ برے دوست کبھی کبھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارا جسم نماز پڑھنے والا ہے تو اس کا مطلب تمہارا دل تمہاری مسجد ہے، اور تم اس دل میں اگر اس برے دوست کو بساؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دل ڈھانے والا ہے، اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے، اور اب خروب اگائے ہیں۔ یار بد چوں رست در تو مہر او ہی ازو بگریز و کم کن گفتگو۔ اور تیرے دل کے اندر اگر کسی برے دوست کی محبت پیدا ہو رہی ہے یا اس سے خلوص بڑھ رہا ہے، یا تم نے اپنے دل کے کسی گوشے میں اپنے خراب دوست کو بٹھا لیا ہے، تو یاد رکھو اب اس سے تمہاری بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر تم اپنی بربادی نہیں چاہتے ہو تو ایسے دوست سے بھاگو، زیادہ باتیں مت کرو اور کام کرو۔ برکنز بےخش کہ گر سر برزند مر تو راؤ مسجد اترا برکنت۔ اس کو جڑ سے اکھاڑ دو، اس لیے کہ اگر یہ خروب تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی تو تجھے بھی ڈھا دے گی، تیری مسجد کو بھی ڈھا دے گی۔ عاشقا خروب تو آمد کجی ہم چو طفلاں سوئے کس چومی غجی۔ اب پہلے جو خطاب کر رہے تھے ایک عام مسلمان سے خطاب کر رہے تھے کہ اے مسلمان، اگر تو نمازی ہے اور تیرا دل مسجد ہے تو اس میں خروب کو اگنے مت دے، خراب دوستوں کی صحبت سے بچ۔ لیکن وہ بندہ جو پہلے ہی خراب دوستوں کی صحبت سے بچ کر کسی اچھے کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور سلوک کا راستہ طے کر رہا ہے، کسی کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک خروب سے بچا ہوا ہے، خراب دوستوں کی صحبت سے بچا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی خروب اگ سکتی ہے۔ اب وہ خراب دوستوں کی صحبت نہیں بلکہ دوسری چیز ہوگی، اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں کہ اے سالک، اے عاشق، تیرا بھی ایک خروب ہے، اور وہ ہے تیرا ٹیڑھاپن۔ تو اپنا ٹیڑھاپن دور کر، جو کجی کہتے ہیں نا، مزاج کی کجی، سرکشی، ضد اور ٹیڑھاپن، تیرا خروب تیرا ٹیڑھاپن ہے، تیری مزاج کی سرکشی ہے۔ تو کسی چیز کو بھی اپنی عقل سے پرکھ کر اپنے آپ کو درست ٹھہراتا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار تیرا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں یہ کیوں مانوں، میں وہ کیوں سمجھوں، اس طرح کا مزاج اگر تیرا ہے تو مطلب تو ٹیڑھا ہے، اور یہی تیرا خروب ہے۔ اور تو ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح
یہ سرکشی اور کجی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل جا رہا ہے اپنی بربادی کی طرف۔ خیش را نادان و مجرم گو بے ترس تان دزدت استو آ استاد درس۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نادان سمجھا کرو، اپنے آپ کو مجرم سمجھا کرو، اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھو کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں بے وقوف ہوں، کچھ عقل کی باتیں کبھی کبھار میرے منہ سے نکل جاتی ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اور اگر تو نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے کا طریقہ اختیار کیا، تو یاد رکھ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے درس دے رہا ہے، وہ تجھ سے آنکھ چرانا شروع کر دے گا۔ تانا دزدد استو آ استاد درس، تیرے درس کا استاد تیرے ساتھ انجان مارنے کا رویہ اختیار کرے گا، اس کے بعد تیری بربادی شروع ہو جائے گی۔ چون بے گوئی جاہلم تعلیم دہ این چنی انصاف از ناموز بہ، اور جب تو کہے گا کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، تو پھر وہ تجھے سکھا دے گا اور ایسا انصاف سکھائے گا جو تیری بڑائی سے بھی بڑا ہوگا۔ استاد اسی طالب علم کو سکھاتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا ہے یا جو کچھ نہ آنے کی بات کرتا ہے۔ اگر شاگرد استاد کے سامنے جا کر مجھے سب آتا ہے کہے تو کوئی استاد شاگرد کو نہیں سکھائے گا کچھ۔ تو جس کے پاس کچھ سیکھنا ہوتا ہے، جس سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے سامنے مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس پدر آموز اے روشن جبین ربنا گفتو ظلمنا پیش ازین۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی باپ سے سیکھو۔ تمہارے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان سے چھوٹی بھول ہوئی اور ان سے کہا گیا آدم تم نے غلطی کی، فوری کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، غلطی کی ہم نے، فوری مان لیا، توجیحات پیش نہیں کی، ریزنز نہیں پیش کیے، ایسا تھا تو ویسا تھا تو ویسا ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی ویسا نہ کرتا، یہ ایسی باتیں نہیں کی۔ نئے بہانہ کر دو، نئے تصویر ساخت، نئے لوائے مکر و حیلت برفراخت، نہ کوئی بہانہ کیا، نہ کوئی مکر کیا، نہ کوئی فریب کیا، نہ کوئی دھوکہ کیا، نہ کوئی ریزنز پیش کیے، نہ کوئی ہیلوں کا بہانوں کا جھنڈا بلند کیا، سیدھا سیدھا مان لیا پہلے ہی جملے میں، غلطی ہو گئی۔ باز آ ابلیس بحث آغاز کرد کہ بدم منصر خرو کر دیم زرد، اور دوسری طرف ابلیس تھا، اس سے بھی نافرمانی ہوئی، اس سے پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے ریزنز پیش کیے، میں ایسا ہوں، وہ ویسا ہے، اسی لیے جب جو بہتر ہوتا ہے وہ کمتر کے سامنے نہیں جھکتا ہے، میں نہیں جھکوں گا، میرے پاس ریزنز ہیں اور لاجیکل ریزنز ہیں، جینیوئن ریزنز ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سچ بھی کہا۔ ابلیس نے جو کہا جھوٹ نہیں کہا، ابلیس نے جو کچھ اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا افضل چیز کمتر چیز کے سامنے کیوں جھکے؟ ساری باتیں صحیح تھیں آدم ابلیس کی، ایک بھی غلط نہیں تھا، لیکن کس کے سامنے ریزنز پیش کرنا ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ تو آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے؟ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے؟ تو اس نے خود بنایا ہے، اس کو کیا نہیں پتا؟ لیکن جب اس نے ہی کہا ہے کہ کرو تو تجھے کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ اس کے سامنے ریزنز پیش نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اگر تو نے زندگی میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے تو سمجھ لے تو شیطان کے راستے پر جا رہا ہے، تو آدم کی اولاد ہے، پھر ابلیس کی اولاد کی طرح کیوں بن رہا ہے؟ اور اس ابلیس کی جرت مندی کا یہ حال تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر ہی الزام لگا دیا، میں تو اچھا خاصا تھا، غیر ضروری ہے اللہ تو نے مجھے شرمندہ کر دیا یہ حکم دے کر۔ اس طرح سے کہنے لگا رنگ رنگے تست سبا غم توئی، اصل جرم و آفت و داغم توئی، رنگ تو تیرا ہی رنگ ہے، تو نے ہی مجھے ایسے رنگا ہے، تو نے ہی مجھے شیطان بنایا ہے، اس کا بھی ذمہ دار تو ہے۔ ابلیس کہتا ہے اللہ کو میں تو اچھا خاصا تھا، تیری عبادت و ریاضت کرتا تھا، لیکن تو نے ایسا حکم دے کر مجھے تو شیطان بنا دیا۔ تو شیطان بننے کا جو سبب ہے وہ بھی ابلیس نے اللہ کی طرف ہی رکھا،
اور کہنے لگا کہ میرے جرم اور میرے اوپر جو آفت آئی ہے، میرے اوپر جو داغ لگا ہے، یہ بھی تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کو ہی مورد الزام ٹھہرانے لگا۔ ہی بخاں ربی بما اغویتنی تان گردی جبریو کش کم تنی۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے ابلیس کا طرز عمل کیا تھا، تو ربی بما اغویتنی جو آیا ہے قرآن مجید میں، اس کی طرف توجہ کرو۔ سورہ الحجر آیت نمبر 39 میں اس کا ذکر ہوا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اب میں تو برباد ہو گیا ہوں اے مالک، لیکن جس آدم کی وجہ سے مجھے تیری درگاہ سے دھتکار کے باہر کیا گیا ہے، میں اب اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس نے مجھے گمراہی کا راستہ دکھایا ہے، آدم کی وجہ سے ہوا نا میں برباد۔ تو اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، اس کی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے میں زمین کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، دنیا کی زندگی کو حسین بنا کر پیش کر دوں گا آدم کی اولاد کے سامنے۔ پوری آدم کی اولاد دنیا دنیا دنیا، پیسہ، عزت، گاڑی، بنگلہ، اسی میں الجھ کر رہ جائے گی، سب کو برباد کر دوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، پوروں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن وہ بندے جن کو تو نے چن لیا ہے وہ میرے خوابوں میں آنے والے نہیں۔ یعنی اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ سارے بندوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کرنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے تب بھی میری بات نہیں سنیں گے۔ تو اس کو یاد کرو تاکہ یہ جو تمہارا جبری پن ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، یہ نہ چلے۔ جبری پن کیا ہے؟ تم غلط کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، مجبوری میں ہو گیا، مجبوری تھی ہو گیا، یہ سمجھ رہے ہو، یہ جبری پن ہے۔ اور پھر اس کو درست ثابت کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے بناتے ہو، یہ تمہارا ٹیڑھا پن ہے۔ یہ دونوں چیزیں شیطان کی ایجاد کردہ ہیں۔ شیطان نے اپنے آپ کو جبری ہی سمجھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی لیے میں نے ایسا کیا، کہا تھا۔ اگر تم بھی یہی کہو گے تو پھر تم بھی آدمی نہیں ابلیسی کہلاؤ گے۔ بر درخت جبر تا کہ برجہی اختیار خیش را یکسو نہیں۔ کب تک اس جبر کے درخت پر کتا پھرے گا بندروں کی طرح؟ اللہ نے تجھے اختیار دے کر بھیجا ہے، اپنے اختیار کو دیکھ۔ اللہ نے تجھے وہ حکم بھی نہیں دیا جو تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر چیز تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جو چیز تیرے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا اختیار میں ہے، جتنا اختیار دیا ہے اتنا حکم دیا ہے، جتنے پاورز دیے ہیں اتنے ذمہ داریاں دی ہیں، جتنے ریسپانسبلٹیز دیے ہیں اتنے پاورز دیے ہیں، اتنے پریویلیجز دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا حساب سے دیا ہے۔ اب یہ بیکار کے وجوہات پیش کر کے اپنے آپ کو گمراہی میں مت ڈالو۔ ہم چواں ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو، شیطان اور اس کی اولاد کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی لڑائی اور مباحثہ مت کرو، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہیں۔ چوں بوت اکراہ با چندی خوشی کہ تو در اسیاں ہمیں دامن کشی۔ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اپنی خوشی سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، کوئی زبردستی کوئی جبر نہیں تھا۔ جتنے گناہ تم نے کیے، جتنی غلط کاریاں تم نے کی، اپنی خوشی سے کی، اپنی مرضی سے کی، کسی نے جبر نہیں کیا۔ ایون شیطان نے بھی تم کو جبرن گناہ نہیں کرایا، شیطان نے تو صرف وسوسہ ڈالا ہے، کیا تو تم نے ہی۔ تو اب اس کو مجبوری کیوں کہتے ہو؟ دامن میں ہزاروں قسم کے داغ ہیں اور تم کہتے ہو کہ مجبوری تھی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آن چنا خوشکش دود در مک رہی، کس چنا رقصاں رود در گم رہی۔ اگر جبر کی حالت تھی تمہارے اوپر تمہاری زندگی میں تو اس طرح سے خوشی خوشی کون دوڑتا ہے جبر میں؟ تم نے تو خوشی خوشی آگے بڑھ کر غلط کاریاں کی ہیں۔ جبر کے ساتھ خوشی خوشی کون جاتا ہے؟ کوئی مجبوری میں خوشی خوشی کام کرتا ہے؟ کوئی گمراہی کے راستے پر ناچتا ہوا جاتا ہے کیا؟ تم تو ناچتے ہوئے گئے نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجبوری تھی، جبر تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ بیست مردہ جنگ می کر دی دراں، کت ہمی دادند پنداں دیگراں۔
تو نے اس معاملے میں کئی انسانوں کے ساتھ جنگ کی ہے جو تجھے نصیحت کرتے تھے، لوگوں نے بہت نصیحتیں کی، لیکن ہر جگہ تم نے اس طرح جنگ کا اور فضول بحث کج بحثی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تمہاری سرکشی تھی، تمہارا ٹیڑھا پن تھا کہ ثوابی نستو راہی نستو بس کہ زنت تانا مرا جز ہیچ کس، اور تمہاری ضد اور ہر دھرمی کا یہی عالم تھا کہ تم ہر چیز کے بارے میں یہی کہتے تھے میں صحیح ہوں، صحیح راستے پر ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، کون ہے جو مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، یہی کہتے تھے۔ یہ تمہاری سرکشی تھی۔ کہ چنی گویت کسے کو مکرہست چوں چنی جنگت کسے کو بے رہست، اور جو مجبور ہوتا ہے، واقعی تم سمجھتے ہو کہ مجبوری کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے تم نے غلطی کی ہے، تو مجبوری اور جبر کی وجہ سے غلطی کرنے والا ایسے جملے مجھ سے نکالتا ہے؟ کبھی نہیں نکالتا۔ میں صحیح ہوں۔ ایسی لڑائی جبرن کام کرنے والا نہیں لڑتا۔ جبرن کام کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے، مجبور وہ آدمی ہوتا ہے جب تک مجبوری ہے کرتا ہے، اور جیسے ہی مجبوری ختم ہو جائے چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجبوری میں کرنے والا۔ تم تو یہ کہتے تھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اب کہہ رہے ہو کہ میں نے مجبوری میں کیا، نہیں، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ہر چہ نفست خواست داری اختیار، ہر چہ اخلت خواست آری اضطرار۔ جب کسی چیز میں تمہارا جی چاہتا ہے تو اس وقت تو تم کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے، جو تیری عقل چاہتی ہے تو اس پر تو مجبوری کو پیش نہیں کرتا، اور جہاں تم کو خیال ہو جائے کہ یہاں پر مجبوری کو پیش کرنا چاہیے وہاں مجبوری کو پیش کر لیتے ہو، اس کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ اب دنیا والوں کے سامنے تو آپ ایسا کر کے شاید کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ، لیکن جو اہل دل ہیں وہ تو بہرحال ٹاڑ جاتے ہیں۔ اس کی اور تفصیل آگے آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا